یوم عاشوراء کی مبارک نسبتیں۔ یوم عاشوراء کو انبیاء کرام علیہم السلام سے خصوصی نسبت حاصل ہے۔ یوم عاشوراء کو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی گئی اور فرعون اور اس کے پیروکار ہلاک ہوئے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ حضرت سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا دن ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے۔ اسی دن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی دن آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اسی دن ولادت ہوئی۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ یوم عاشوراء کو سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی۔ اسی روز اللہ پاک نے سیدنا ایوب علیہ السلام کی آزمائش دور فرمائی۔ یوم عاشوراء کا جانور بھی احترام کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا قیس بن عباد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وحشی جانور 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا فتح فرماتے ہیں میں روزانہ چیونٹیوں کو روٹی توڑ کر ڈالتا تھا، جب 10 محرم کا دن آتا تو وہ نہ کھاتی۔ حضرت علامہ ناصر الدین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں 10 محرم الحرام کو ایک شخص گاؤں آیا۔ لوگ اس وقت جانور ذبح کر رہے تھے۔ اس نے وجہ پوچھی تو گاؤں والوں نے بتایا آج وحشی جانور روزے سے ہیں، ہمارے ساتھ چلو ہم تمہیں دکھاتے ہیں۔ انہوں نے اس آدمی کو باغ میں لے جا کر کھڑا کر دیا۔ اس کا بیان ہے عصر کے بعد ہر طرف سے وحشی جانور آنے لگے اور باغ کو گھیر لیا۔ ان کے سر آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے، کسی ایک نے بھی کچھ نہ کھایا۔ جوں ہی سورج غروب ہوا وہ وحشی جانور گوشت پر ٹوٹ پڑے اور سب کچھ کھا گئے۔ عاشوراء کا روزہ مغفرت کا سبب بن گیا۔ ایک عالم کو خواب میں دیکھا گیا۔ دیکھنے والے نے حال پوچھا، فرمایا 60 سال تک عاشوراء کا روزہ رکھنے کی برکت سے میری مغفرت ہو گئی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ عاشوراء اور ایک دن پہلے اور بعد کا روزہ رکھنے کی برکت سے۔ عاشوراء کا روزہ فرض تھا۔ شروع میں عاشوراء کا روزہ فرض تھا، پھر روزہ رمضان سے اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی تھی۔ اب عاشوراء کا روزہ رکھنا فرض نہیں، مگر اس دن کا روزہ رکھنے والے کے لیے ثواب و اجر ہے۔ 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے اللہ پاک پر گمان ہے کہ عاشوراء کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ عاشوراء کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ محرم الحرام کے پہلے عشرے کی عظمت۔ حضرت سیدنا ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کی 3 عشروں کی تعظیم کیا کرتے تھے: رمضان المبارک کا آخری عشرہ، ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، محرم الحرام کا پہلا عشرہ۔